آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ محمود احمد خان سے خبریں سنیے۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بہار اور مغربی بنگال میں 12,200 کروڑ روپے سے زائد لاگت والے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کو کیا قوم کے نام وقف۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی IIM جموں کے 5 روزہ اورینٹیشن پروگرام کی اختتامی تقریب میں شرکت۔ متعدد وفود اور شخصیات رابطہ دفتر میں وزیر اعلیٰ سے ملاقات، اجاگر کیے گئے معاملات کو حل کرنے کی یقین دہانی۔ اور سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سے جاری، اب تک 2,72,000 سے زائد یاتریوں نے دی گپا میں حاضری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج موتیہاری بہار میں 7,200 کروڑ روپے سے زائد لاگت والے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد اور کئی ایک کا افتتاح کیا۔ ان پروجیکٹوں کا تعلق ریل، سڑک رابطے، دیہی ترقی، فشریز، IT اور دیگر شعبوں سے تھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بہار مشرقی بھارت کی ترقی میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے اور پچھلے 10 برسوں کے دوران NDA حکومت نے ریاست کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے معقول رقومات فراہم کیے۔ جیسے دنیا میں پوربی دیش وکاس کی دوڑ میں آگے جا رہے ہیں، ویسے ہی بھارت میں یہ دوڑ ہمارے پوربی راجیوں کا ہے۔ ہمارا سنکلپ ہے آنے والے سمے میں جیسے پشچمی بھارت میں ممبئی ہے، ویسے ہی پورب میں موتیہاری کا نام ہو۔ اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے درگاپور مغربی بنگال میں 5,000 کروڑ روپے لاگت والے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا بھی سنگ بنیاد رکھا اور کئی ایک کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ان پروجیکٹوں کی بدولت ریاست میں علاقائی رابطے کو بڑھاوا ملنے کے ساتھ اقتصادی منظرنامے کو بھی دوام حاصل ہوگا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ جموں کے 5 روزہ اورینٹیشن پروگرام کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ IIM جموں مینجمنٹ کو دیگر شعبوں میں معیاری تعلیم فراہم کرنے میں اہم رول ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے کی طرف سے چلائے جا رہے پروگرام نوجوانوں کو مارکیٹ کے تقاضوں کے عین مطابق باصلاحیت اور ہنرمند بنانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک ایسا اوسر ہے جس میں مینجمنٹ ایجوکیشن کے بزنس پالیسی، پبلک سیکٹر پالیسی، مارکیٹنگ، برانڈ پوزیشننگ، اسٹریٹجک مینجمنٹ جیسے تمام گوڑھ اور گہن وشیوں سے پہلے آپ کو سوئم کو جاننے کا اوسر ملے گا۔ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑی انمول سمپتی ہے، اس سے مہنگا ہیرا اس دھرتی پر اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے اپنے انوبھو، اپنی سوچ اور اپنی بودھ مانے اویئرنیس کے ساتھ اس نئی یاترا کو آپ پورا کریں، یہ میری ایشور سے پرارتھنا ہے۔ اس سے پہلے LG نے وہاں جدید طرز کے تیجس اسپورٹس کمپلیکس کا بھی افتتاح کیا۔ تقریب پر IIM جموں کے ڈائریکٹر BS سہائے کے علاوہ کئی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ رابطہ دفتر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات ہوئی اور انہیں اپنے اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ سکھ مائنورٹی امپلائیز کے وفد نے وزیر اعلیٰ کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے انہیں یقین دلایا کہ کیے گئے تمام مسائل کو ترتیب حل کیا جائے گا۔ دریاسنا پدم شری ایوارڈ یافتہ پروفیسر اقبال S حسنین نے بھی ملاقات کی اور انہیں اپنی کتاب فالٹ لائنز ان دی فیتھ کی ایک کاپی پیش کی۔ اس سے پہلے رابطہ دفتر جموں میں جموں سنسکرت اسکول کے طلباء نے بھی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ اسپیشل اولمپک ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے نیشنل اسٹینڈرڈز فار سول سروسز ٹریننگ انسٹیٹیوٹس 2.0 کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی والی حکومت نے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹروں میں غیر ضروری رکاوٹوں کو دور کر کے ہر ایک کے لیے بہتر طور طریقے دستیاب کرائے۔ جل شکتی اور قبائلی امور کے وزیر جاوید احمد رانی
رانا نے آج نوائی صبح سری نگر میں وادی کے مختلف علاقوں سے آئے وفود کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے وفود کو یقین دلایا کہ ان کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان درابی نے آج سری نگر میں عیدگاہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے نوجوانوں کے وفود اور سپورٹس کلبوں کے نمائندوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے کھیل سرگرمیوں کے لیے گراؤنڈ کو اپ گریڈ کرانے کے حوالے سے سپورٹس کونسل کے حکام سے بات چیت کی۔ موصوفہ نے تاریخی عیدگاہ کے بارے کے بنیادی ڈھانچے کے مستقبل کے منصوبوں کے لیے زمینی صورتحال کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے عام شہریوں اور اداروں میں ناگہانی آفات سے متعلق تیاریاں پوری کرنے کے کلچر کو عام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ SKICC سری نگر میں آج انسیڈنٹ ریسپانس سسٹم سے متعلق ایک ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا کہ جموں کشمیر میں وقتاً فوقتاً مختلف آفات کا خطرہ رہتا ہے، لہٰذا اس تناظر میں مختلف سطحوں پر بار آور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سے جاری ہے اور مجموعی طور اب تک 2,72,000 سے زائد یاتریوں نے پوتر گپا میں شیولنگم کے درشن کیے۔ تفصیلات کے مطابق آج شام 5 بجے تک 16,311 یاتریوں نے گپا میں حاضری دی۔ دریاسنا آج صبح 7,908 یاتریوں پر مشتمل ایک اور قافلہ بھگوتی نگر کے بیس کیمپ سے وادی پہنچا۔ اس سال کی یاترا کی خاص بات یہ ہے کہ کچھ یاتری اپنی اپنی ریاستوں سے پیدل سفر کر کے گپا میں حاضری دینے کے لیے وادی پہنچے۔ راجستھان سے تعلق رکھنے والے رام سنگھ چودھری نے 1 ماہ تک پیدل سفر کیا اور پرجوش طریقے پر گپا کے درشن کیے۔ انہوں نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔ میرا نام تو رام سنگھ چودھری ہے، راجستھان کے سیکر ڈسٹرکٹ کے نونکھا تھانہ تحصیل سے ہوں۔ یاترا کے لیے جا رہے ہیں، پہلے ویشنو دیوی کے درشن کیے ہیں اور پھر اب امرناتھ کے کریں گے۔ جون کو درشن نکلا تھا، اب آج 1 مہینہ ہو گیا، امرناتھ پہنچ گئے۔ کام یہ لے کے جانے کی وشو کا کلیان ہو، سمپورن مانو جاتی کا ادھار ہو، کلیان ہو۔ پرشاسن کی طرف سے 1 نمبر کی سویدھا ہے، 1 نمبر کا سواگت ہوا ہے ہمارا۔ ہمارے فوجی بھائی اتنی محنت کی ہے، اتنا سواگت کیا ہمارا کہ پوچھو مت۔ ان کے لیے ہمارے پاس شبد نہیں ہے، ہمارے پاس۔ ہم تو یہ کہتے ہیں بابا سے کہ بسنت کے پھول ان کے چمن میں ہمیشہ یوں ہی کھلتے رہے۔ اسی طرح جاس نگر اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے ہرنام پرساد نے امرناتھ یاترا کے لیے 111 دنوں تک پیدل سفر کیا۔ انہوں نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے تجربات کا یوں اظہار کیا۔ میرا نام ہرنام پرساد، میں اتر پردیش ضلع لکھیم پور کھیری سے پچھلے 111 دنوں سے کنٹینیو پد یاترا پہ کر رہا ہوں، جو رامیشورم جیوترلنگ بابا برفانی امرناتھ کی پد یاترا ہے، جو 7000 کلومیٹرز کی ہے۔ پہلگام آج میں پہنچ گیا، اس کے لیے تو بہت تھی، لیکن ان چنوتیوں سے لڑ کے میں آج شاید جیت ہی گیا۔ من میں یہی شبھ کامنا ہے کہ دیش ہمارا ایسے کھلتا رہے۔ سندور آپریشن کے بعد جو بھائی لوگ ڈر رہے ہو نا، پلیز آپ لوگ ڈرنے کی کوئی قطعی ضرورت نہیں ہے، کہ آپ لوگ آئیے، 38 دن کی مات یاترا ہے، آپ لوگ آئیے بابا برفانی کے درشن کیجیے، آنند لیجیے۔ شری ماتا ویشنو دیوی گپا کی جاذبیت میں اضافہ کرنے نیز گرد و نواح کے ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے سالانہ گرین پلان کے تحت ترکوٹا پہاڑیوں پر ڈرونز کے ذریعے بیج بوئے اور 17 لاکھ سے زائد پودے لگائے۔ آج نیلسن منڈیلا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہمیں یہ حقیقت یاد دلاتا ہے کہ ہر ایک شخص میں دنیا کو بہتر انداز سے تبدیل کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ نیلسن منڈیلا نے اپنی پوری زندگی عالمی انسانیت کی بقا کے لیے صرف کی۔ وہ بین الاقوامی سطح کے پیس میکر ہونے کے ساتھ ساتھ آزاد ساؤتھ افریقہ کے پہلے جمہوری طور منتخبہ صدر بھی تھے۔ اس حوالے سے جموں یونیورسٹی کے لاء سکول کے پروفیسر ڈاکٹر مونیکا نارنگ نے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔ آج کا انٹرنیشنل نیلسن منڈیلا کا ڈے کا تھیم ہے اٹ از ان آور ہینڈز ٹو کمبیٹ پاورٹی اینڈ انیکوالٹی۔ یہ سب جو ایک سوچ ہے وہ نیلسن منڈیلا جی کی رہی ہے۔ جب ہم نیلسن منڈیلا کو یاد کرتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ مہاتما گاندھی جی کا بھی ذکر آتا ہے۔ نیلسن منڈیلا جی بہت انفلوئنس ہوئے تھے مہاتما گاندھی کی، جو ان کی اپروچ تھی، ایک اسٹرانگ کنیکشن تھا، اور نیلسن منڈیلا کا بہت ایڈمائریشن رہا ہے ہماری انڈین سوسائٹی میں۔ بھارت رتن ایوارڈ ملا ہے ان کو،
ان کی جو کنٹریبیوشن رہی ہے. ہی ہیز انٹروڈیوس دیٹ ریکنسیلیشن میتھڈ, میڈیشن, جو آج کل بہت پاپولر ہو گیا میڈیشن, جس سے بہت سارے جو ڈس ایگریمنٹس ہیں وہ سالو کیے جاتے ہیں. نیلسن منڈیلا جی کا اس میں بہت ہاتھ رہا ہے. سری نگر میں سکل ڈیولپمنٹ محکمے کی طرف سے سکلنگ نظام میں مثبت تبدیلی لانے سے متعلق منعقدہ 2 روزہ قومی کانفرنس آج اختتام پذیر ہوئی. کانفرنس کے دوران ملک بھر سے تعلق رکھنے والے 100 سے زیادہ کلیدی شراکت داروں نے جموں کشمیر میں ہنرمندی کو فروغ دینے سے متعلق منظم نقشہ راہ تیار کرنے پر غور و خوض کیا. کانفرنس کے بارے میں سکل ڈیولپمنٹ محکمہ جموں کشمیر کے ڈائریکٹر شہزاد عالم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا. اس ورکشاپ میں جو ہے ڈفرینٹ اسکل یونیورسٹیز جو کنٹری میں ایگزسٹ کر رہے ہیں وہاں کے وائس چانسلر, جو اکیڈمیشیا جو اینڈ اس کے بعد جو ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کے آفیشلز, تلنگانہ کے آفیشلز, تمل ناڈو کے آفیشلز, اس کے بعد جو ہے پرائیویٹ آرگنائزیشن سے ٹاٹا اسٹرائیو, مہندرا, اس طرح کے جو جڑے تھے, انہوں نے جو ہے جموں اینڈ کشمیر میں اسکلنگ ایکو سسٹم کو ایک کس طریقے سے ٹرانسفارم کیا جا سکے اس کے بارے میں اپنی باتیں رکھی. تو اسکلنگ سے ریلیٹڈ اینڈ ٹو اینڈ انڈسٹری, اکیڈمیا, اسٹیٹ گورنمنٹ آفیشیلز سبھی سے جو ہے ایک ڈسکشن کر کے جو ہے اب ہم لوگ آگے جو ہے ایک ڈیٹیلڈ پروجیکٹ رپورٹ آگے آنے والے 2-3 مہینوں میں پریپیئر کر کے, تاکہ جو ہے ایک اسکلنگ کو اگلے 5 سال میں کیسے امپلیمنٹ کر سکے, اس کا ایک یہ اسٹارٹ تھا. اٹ واز اے ویری گڈ اسٹارٹ. یہ جو اسکل پلان ہے اس میں جو اس بار کا جو ہمارا پرائم منسٹر اینڈ جو CS کانفرنس ہے اس میں جو پوائنٹ ہے وہ ہے اسکلنگ فار آل. اسکول میں جو ابھی بچے پڑھ رہے ہیں ان میں کیسے جو ہے کئی سارے جو اسکلز کے ماڈیول ہم انٹروڈیوس کر سکیں, اسپیشلی جو لوگ گریجویشن کر رہے ہیں. یہ اسکلنگ کو ایک کمپریہنسو اینڈ اسکلنگ فار آل, سبھی لوگوں کے اسکلنگ کے لیے جو ہے اس میں ہمارا فوکس ہے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن ایئر اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. کشمیر یونیورسٹی کی یوتھ پارلیمنٹ ٹیم نے پارلیمانی امور کی مرکزی وزارت کی طرف سے منعقد کیے گئے 17ویں قومی یوتھ پارلیمنٹ کے گروپ لیول مقابلے میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے اور اب اس ٹیم نے قومی سطح کی یوتھ پارلیمنٹ کے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے. اس کامیابی کے بارے میں ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر کشمیر یونیورسٹی پروفیسر پرویز احمد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا. یہ جو 17 نیشنل یوتھ پارلیمنٹ ہوا انڈر دا منسٹری آف پارلیمنٹری افیئر سے کنڈکٹ ہوا اور قریباً 8 گروپس تھے جس میں جو ہماری یونیورسٹی تھی وہ گروپ 5 میں تھی اور الحمدللہ ہماری جو یونیورسٹی نے انہوں نے کوالیفائی کیا ہے نیشنلز کے لیے. اونلی 8 یونیورسٹیز ہیو بین سلیکٹڈ آؤٹ آف 51 یونیورسٹی, اس میں یونیورسٹی آف کشمیر ہے اور اب ہم نیشنل ایونٹ کے لیے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم سلیکٹ ہو گئے اور یہ بڑے ہی ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ہماری یونیورسٹی نیشنل پلیٹ فارم پہ ایک اپنی ساکھ بٹھا رہی ہے. امید ہے کہ آگے بھی ہم اسٹوڈنٹس کو تیار کرتے ہیں اس جیسے ایونٹس کے لیے, یہ ہماری یونیورسٹی کیا ہماری یوٹی کا نام روشن کریں گے. اور امپورٹنٹلی ہمارے جو آنریبل وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان صاحبہ نے انہوں نے بڑا ہی مبارکباد دی ہے اور انہوں نے اس امید ظاہر کیا ہے کہ ہماری یونیورسٹی کا ہماری یوٹی کا نام روشن کریں گے ایٹ دا نیشنل لیول. جموں میونسپل کارپوریشن نے سوچھ سرویکشن 2024 میں سوچھ شہر ایوارڈ حاصل کر کے ایک اہم سنگی میل حاصل کیا ہے. جموں شہر کو ملک کے 100 شہروں میں سے 42واں مقام حاصل ہوا ہے اور اس نے گاربیج فری سٹی میں 3 سٹار ریٹنگ حاصل کی ہے. ان حصولیابیوں کا اعلان کل وگیان بھون نئی دلی میں منعقدہ سوچھ سرویکشن ایوارڈ تقریبات کے دوران کیا گیا. اس حصولیابی کے بارے میں جموں میونسپل کارپوریشن کے کمشنر اور سوچھ بھارت مشن جموں کشمیر کے مشن ڈائریکٹر ڈاکٹر دیوانش یادو نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا. گرو کی بات ہے اور کہیں نہ کہیں جو سینیٹیشن ورکرز ہیں ان کی محنت کا نتیجہ ہے. ابھی جس طرح سے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں مانیٹرنگ میں, اس کو اور بڑھائیں گے. پبلک جتنا زیادہ جڑے گی اتنا ہی جلدی ہم, مجھے لگتا ہے کوئی بڑی بات نہیں اگر ہم اگلے سال ٹاپ 10 میں بھی آ جائیں. اگر آپ پچھلی بار سے دیکھیں تو ہمارا اوسطاً 20 سے 30% اسکور امپروو ہوا ہے, جس میں SMC نے 1 ملین پلس سٹیز میں 31واں استھان لیا. ساتھ ساتھ اس کے بیروا میونسپل باڈی ہے جس نے کہ 1 سٹار لیا گاربیج فری سٹیز میں, اور ہمارے
काफी सारे अर्बन लोकल बॉडीज, ज्यादातर मैं कहूँगा, जिनको कि ODF++ और ODF+ का दर्जा मिला, ये इनके यहाँ पे जो सैनिटेशन के लगातार काम हो रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में, उसको दिखाता है। तो लोगों को अभी अब जाके महसूस होना शुरू होगा कि कैसे स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में कूड़े को कलेक्ट करने के अलावा उसके प्रोसेसिंग पे भी ध्यान दिया जा रहा है, और ये सारे जो काम है उन्हीं का ये नतीजा है जो रैंकों में सुधार हो रहा है हमारी। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। परिवार, समाज, सरकार, सबको मिलकर के ड्रग्स से अगर बचना है, एक दिशा में काम करना पड़ेगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इक़दामात के बारे में एक उस्तानी दिलशाद अख्तर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हम सब इसे बखूबी वाकिफ हैं कि मंशियात की आदत एक दायमी बीमारी और इसका इस्तेमाल जानलेवा है, लेकिन इन आदतों का सद्भाव करने के लिए हमें एक नशा मुखालिफ सरकारी व गैर सरकारी इदारों, खासकर महकमे पुलिस को अपना ताउन देकर इस माशरे में फैली हुई नशे की लत को जड़ से खत्म करना होगा। अगर इसे वक्त पर काबू न पाया जाए तो ये दिल, दिमाग, गुर्दे, जिगर और फेफड़ों को नुकसान करके दीगर बीमारियों का सबब बन सकती है। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नजर गुजर रख कर इन आदतों से दूर रखने के लिए जिम्मेदारी से काम लें। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शादीपुर गांदरबल के टाकनवारी इलाके में भांग की गैर कानूनी काश्त के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। ये कार्रवाई SSP गांदरबल खलील अहमद पोसवाल की निगरानी में अंजाम दी गई, जिसमें मकामी नौजवानों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पुलिस ने संगम मरहमा और वाघामा अनंतनाग में भी भांग की काश्त को तबाह कर दिया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दिवसर कुलगाम में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। दरियासना पुलिस ने बडगाम जिले में वागाम चाडोरा के बशीर अहमद गनाई नामी एक ड्रग्स स्मगलर को कुछ नशीली अशिया के साथ गिरफ्तार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बडगाम में एक तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी सरकार से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द अज जल्द बहाल करने के लिए इकदाम करें। उन्होंने कहा कि कुछ फ़िरका परस्त क़ुव्वतें समाज को मजहब के नाम पर तकसीम करने पर तुली हुई है। बाद में उन्होंने मारूफ शायर शाहिद बडगामी के घर जाकर उनके लवाकिन के साथ ताज़ियत का इजहार किया। बीजेपी के तर्जुमान गौरव गुप्ता ने TRF नाम की दहशत पसंद तंजीम को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने के अमरीकी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि इस फैसले से सरहद पार की दहशतगर्दी से मुतल्लिक भारत के मौक़िफ़ की तौसीक होती है। उधर बीजेपी के सीनियर लीडरों और अरकान असम्बली श्यामलाल शर्मा और मोहन लाल भगत ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक अवामी दरबार के दौरान लोगों के मसाइल सुने। इन लीडरों ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी तरफ से उजागर किए गए मामलात को हल कराने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कई मसाइल को मौके पर ही हल कराने की हिदायत दी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने सीनियर बीजेपी लीडर इंजीनियर अनवर खान को बीजेपी जम्मू कश्मीर का जनरल सेक्रेटरी तैनात होने पर मुबारकबाद दी है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 29.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे